بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں فوراً اسے فرما دیں، لیکن انہوں نے اپنی حکمت سے امت اسلام کی بلندی کو، امت اسلام کی بالادستی کو کچھ اسباب سے جوڑ رکھا۔ وہ اسباب کیا تھے؟ کتاب و سنت میں ان کا تفصیل سے ذکر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کہنے والے کہتے رہتے ہیں، سننے والے سنتے رہتے۔ اللہ کریم وہ اسباب امت میں پیدا فرما دے۔ آج کے سبق میں ایک دشمن کے بیان کردہ ان اسباب کو سنتے ہیں جن کی وجہ سے امت بلند و بالا ہو۔ ہمارے شاندار دور میں جہاں مسلمانوں نے توحید کے جھنڈے لہرائے، ان میں سے ایک جگہ سرزمین شام تھی، اور شام اس وقت 4 ملکوں کا مجموعہ تھا۔ آج کے 4 ملک اس وقت ایک ملک تھا۔ اردن، لبنان، فلسطین اور سوریہ، ان چاروں کا نام اس زمانے میں شام تھا، اور وہاں دنیا کی لوگوں کی نگاہ میں سب سے بڑی قوت رومی 7 صدیوں سے 700 سال سے حکمران تھے۔ کیا ہوا؟ مسلمان نہیں، کافروں نے لکھا، اور انہی میں سے ایک فرانسیسی مستشرق غوستاف لبون، اتنی بڑی کتاب ہے، میرے پاس ہے عربی میں اس کا ترجمہ، حضارت العرب نام سے عربی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ وہ اس میں لکھتا ہے جہاں رومی، اور کون رومی؟ اس وقت دنیا کی لوگوں کی نگاہ میں سب سے بڑی قوت، سپر پاور، 7 صدیوں سے حکمران تھے۔ وہ صاف لبون لکھتا ہے کہ عرب کے بادیہ نشینوں نے، بدوؤں نے 7 سال میں ان کا بوریا بستر گول کر دیا۔ 7 صدیوں کے حکمران کتنی دیر میں وہاں سے نکالے گئے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر جو 7 صدیوں میں ہوں گے وہاں ان کا ساز و سامان، اسلحہ، مال و دولت کتنا ہوگا؟ اور یہ جو اتنی دور سے گئے تھے، ان کے پاس ان کے مقابلے میں کیا وسائل؟ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ابو اسحاق کے حوالے سے روایت کیا کہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے مقابلے میں معمولی دیر بھی نہیں ٹھہرتا تھا، ہر جگہ بھگوڑے،
اس وقت کا رومی حاکم، اس کا نام تھا ہرقل، بہت ہی دانا اور زیرک، قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کی بدبختی وہ الگ واقعہ ہے کہ اپنے اقتدار کو خطرہ دیکھ کے پھر گیا۔ بہت زیرک اور سمجھدار، وہ اس وقت انطاکیہ میں تھا۔ اب اس کی فوجیں اتنی بڑی فوجیں، ہر جگہ پٹائی ہو رہی ہے، اس نے اپنے مشیروں کو، وزیر جو تھے، جمع کیا اور ان کے روبرو 3 سوالات پیش کیے۔ توجہ فرمائیے، عوام جی ادھر انکل کے پاس آ جائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 3 سوالات کیے، ایک ایک سوال کو توجہ سے سنیں۔ اخبرونی عن هؤلاء القوم الیسوا بشرا مثلکم، ان لوگوں کے بارے میں مجھے بتلاؤ، کیا یہ تمہاری طرح انسان نہیں؟ سوال اپنی جگہ زوردار ہے، جواب دیا گیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، وہ بھی انسان ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا، اہم اکثر ام انتم، زیادہ کون ہے، تم یا وہ؟ جواب آیا، بل نحن اکثر منہم فی کل مکان، ہر معرکہ میں ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے۔ تیسرا سوال، فما بالکم تنہزمون، کیا تمہاری طرح بشر اور تمہاری تعداد ہر معرکہ میں ان سے زیادہ، تو کیا ہے تمہیں ہر جگہ شکست کھا رہے ہو؟ فقال شیخ من عظمائہم، ایک سیانے نے، ایک بڈھے نے اس کے بڑے ساتھیوں میں سے کہا، کیا کہا؟ مسلمانوں کی کامیابی فتح کے 6 اسباب بیان، انگلیاں نکالیے اور گنیے۔ انہم یقومون اللیل، ان کا پہلا کامیابی کا سبب کیا ہے؟ ان کی راتیں قیام سے گزر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم میں سے کس کی رات قیام میں گزر؟ 11، 12، 13 بج جاتے ہیں، کس میں؟ ماشاءاللہ تسبیح نماز پڑھے، حیا کی، شرم کی بات۔ بلال جی کیا کرتے ہیں؟ شریف گھرانے، نام نہاد شریف، 11، 12، 13 بجے تک کتنے پارے پڑے گے؟ مقصود صاحب کتنے پارے پڑے؟ تسبیحات کتنی پڑی؟ تو اچھی کا کرتوت ہے ہماری، مسلمانوں کو شکست کیوں ہو رہی ہے؟ تیرا بیڑا گرک ہو رہا ہے۔ انہم یقومون اللیل، ان کی راتیں قیام میں گزرتی۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہے، وہ آپ جی سمجھا رہے، سن لیجیے۔ اور یہ کوئی بات کسی کا دل دکھانے کے لیے، خود سب ایک ہی گاڑی کے سوار ہے، عزت ملے گی اس سے ملے، اس کے بغیر چینلوں سے نہیں ملے گی، ڈراموں سے نہیں ملے گی، گندے میسجز سے نہیں ملے گی۔ الٹے لٹک جائیں، لٹک گئے ہیں، پھر کئی بڑی عزت آ گئی ہے۔
اور وہ بدبخت جانتے ہیں کہ امت کی بلندی کا سبب کیا ہے. منہج سے، کورس سے اس کتاب کو نکالا جا رہا ہے یا داخل کیا جا رہا ہے؟ جی ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. ہاں جی اضافہ کیا ملک صاحب نے کیا کر رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں اس کتاب میں کیا قوت ہے. کچھ کیا دوسرا سبب وہ یصومون النہار، دن روزے سے ہے. 30 روزے اللہ کرے ہمارے پورے ہو جائیں. ان میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ برسر عام چادریں لگائیں، سب کچھ جائز. یہ آزاد علاقہ ہے، یہاں رب کا قانون نہیں کسی اور کا. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَنَاسَفُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اپنے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں. بڑے کے لیے اور قانون، چھوٹے کے لیے اور قانون نہیں. دوستوں کے لیے اور احتساب، اپنوں کے لیے اور احتساب نہیں. سب برابر. اور رول آف لا جس کو کہتے ہیں وہ ہے. اور کیا ہے؟ وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ، وعدہ کو پورا کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے وعدے پورے کرتے ہیں. کوئی جا کے اپنا بیگم کے ساتھ وعدوں کا کھاتا کھولے، پھر دیکھے ماشاءاللہ تبارک الرحمن کتنا سچا ہیں. سچے راہ صاحب جی کہتے ہیں بیگم کے ساتھ وعدہ بھی کوئی وعدہ ہوتا ہے، اور تیرے باپ کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے. وعدہ ہے، اگرچہ بچے سے ہو. بچے سے ہو، وہ کھڑا ہو بیٹا، اس کے ساتھ جو وعدہ ہے اس کا نام وعدہ ہے. اس کا نام کیا؟ وعدہ نہیں. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ترخانہ ہے، شیطانی نام. وعدہ ہے. نمبر 5 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ اکبر. کدھر ہے یہ؟ کدھر ہے یہ؟ لوگ جانتے ہیں دشمن اس کے کتنے دشمن ہیں. جہاں جہاں یہ ہوتا ہے دشمن کے پیٹ میں نہیں، سارے جسم میں مروڑ ہوتا. اس کا نام مٹاؤ. یہ نہیں ٹھیک. اس میں پرسنل رسپیکٹ نہیں. یہ جو دوسرے ملکوں پر بمباری کرتے ہیں یہ پرسنل رسپیکٹ ہے. دوسروں کی پرائیویسی وہ متاثر ہوتی ہے. لاکھوں خون بہانا، ہاں اس میں تو بڑی پرائیویسی ہے. یونیسب ہے، کہانیاں ہیں جھوٹی. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اور نمبر 6 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا. ہے برائی سے روکنا؟ جی ہے. اب تو کہتے ہیں گھروں میں بات نہ کرو، کمپلیکیشنز ہوتی ہے. تو سمجھتا ہے انگریزی بول لی تو شریعت منسوخ کر دی. 6 اسباب دشمن نے بیان. کس چیز کے؟ مسلمانوں کی بلندی کے. اور اس نے سچ کہا. مقصود صاحب سچ کہا. امت نے بلندی پانا ہے تو ان 6 اسباب کو لائے. امت سے پہلے فضل الہی اپنے گھر میں، آپ اپنے گھر میں. بلال جی ہم اپنی فکر کریں، اپنی ذات میں، اپنے گھر میں 6 باتیں لائیں. ایک دفعہ پھر سن لیجیے. راتوں کو قیام کرنا. ملک صاحب رات کو قیام کرنے سے امریکہ روکتا ہے؟ وہ تو کھوٹے ہیں.
خود کھوٹے. ٹھیک ہے عام معاشرے کا اثر ہے مجھ پر، لیکن میں کب ٹھیک ہوں؟ خود ٹھیک ہو جائیں، ذہن خود ٹھیک ہو جائیں. نمبر 1، راتوں کا قیام. اپنی حضرات اور خواتین اللہ کے لیے اپنی زندگی کے اوقات میں سے رات کا کچھ وقت اپنے اللہ کے لیے وقت کریں. ہم تو فجر میں بڑی مشکل سے آتے ہیں، رات کا وقت خاک کرنا. سمجھ آ رہی؟ نمبر 2، جن کو روزے رکھے، اور سارا سال نہیں، ہمارا دین تو ہے ہی نہیں ایسی سخت. نمبر 3، آپس میں عدل و انصاف کریں، طاقتور ہو تب بھی، کمزور ہو تب. نمبر 4، جس سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں. نمبر 5، نیکی کا حکم دیں، اور نیکی کا حکم دینا کلاشن کوف نہیں اٹھانا، پیار سے، محبت سے، حکمت سے. اور نمبر 7، برائی سے روکیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 6 کی 6 باتیں مجھے عطا کرے، آپ کو عطا کرے، ہمارے کنبوں کو عطا کرے، اور امت کو مرنے سے پہلے بلند و بالا دیکھنا نصیب کرے، ذلت اور پستی سے اپنی رحمت سے نکالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين.